السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یقیناً یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں مفتی آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور آپ نے خود ان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی پولیس والے تھے میکزیمم وہ انہوں نے آ کر کے ان کے جو مدرسہ ہے وہاں پر چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا، اس وجہ سے حضرت کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، جیسا کہ ان پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں یا توہین کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ شروع میں جب انہوں نے کہا تھا تو سب کو یہی محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ حضور محدث کبیر نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو اپنی باتوں سے رجوع کر لینا چاہیے۔ لیکن پھر بعد میں بیک ٹو بیک ان کے ویڈیوز آتے رہے، انہوں نے ہر ویڈیو میں خلاصہ کر کے رکھ دیا کہ یہاں سے میں کسی بھی طریقے سے توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہوں، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو میں نے کہا ہے اس سے خطا اجتہادی مراد تھی، یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ بہرحال لیکن یہ اتنی بڑی توہین نہیں تھی جتنا کہ اس کو بنا کر کے پیش کیا گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے 5-6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ نے ہر اس بندے کو ننگا کر دیا ہے کہ جو یعنی سنیوں کے راستے میں آ رہا تھا یا پھر جو شیعت کو پروموٹ کر رہا تھا، تو مفتی آصف صاحب نے اس کو برسر عام ننگا کر دیا۔ یہی دشمنی اور یہی حسد اور یہی جلن کافی دنوں سے جو وہاں کے پولیٹیشین ہیں، زیادہ تر ان میں یا تو شیعہ ہیں یا پھر قادیانی ہیں، ان لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ عمران خان کے تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی سنی عقیدے کا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پتہ نہیں کون سے عقیدے کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے اوپر پہلے سے بہت غصہ تھا اور اچانک سے اب ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگوں نے ان کا پیچھا لے لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ خطا اجتہادی بولنا اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی وہ ہے، تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، ہم سنیوں کا 1400 سال سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ میں آپ کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں جو کہ فتاوی رضویہ جلد 22 کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عاقل مسلمان جانتا ہے کہ نوع بشر میں عصمت یعنی معصوم ہونا یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، نبی کے سوا کوئی کیسے ہی عالی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور قول صادر نہ ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی شخص پر بھی آپ لفظ معصوم نہیں بول سکتے، اس لیے کہ معصوم ہونا صرف اور صرف یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے بنی آدم کے اندر۔ اور رہی بات اس کے علاوہ تو وہ فرشتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، ان کو معصوم عن الخطا کہا جا سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار اعلیٰ حضرت تو پٹھان ہیں، وہ تو کہہ دیں گے، کیونکہ کچھ لوگ اس طریقے کا الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہیں تو وہ سیدوں سے جلتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ آپ مر جائیں گے مگر ان کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہیں مارہرہ شریف کا وہ چشم چراغ کہ جن کے نعلین پاک پر ہم سنیوں کی جانیں قربان ہیں، جن کا نام ہے حضور پرنور سیدی و سندی سرکار ابو الحسین نوری میاں قدس سرہ العزیز۔ آپ کی کتاب ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف۔ آپ اس کے اندر بالکل صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ بنی آدم میں انبیاء کے سوا کوئی اور معصوم نہیں، اگرچہ اولیاء اللہ ہی ہوں، اگرچہ مرتبہ قطبیت پر ہوں، چاہیں درجہ غوثیت پر فائز ہوں، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام ہوں، ان تمام کے لیے بھی لفظ معصوم نہیں بولا جا سکتا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں ہاں یہ حضرات عالی مرتبت ہیں تو ان کے لیے لفظ محفوظ بولا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو محفوظ رکھا، یہ الگ بات ہے، لیکن لفظ معصوم آپ ان پر نہیں بول سکتے، یہ جمہور علماء کے خلاف ہے، اور لہٰذا ایسا کہنے والا انسان گمراہ اور بد مذہب ہے جو ان کو معصوم عن الخطا کہتا ہے۔ یعنی کسی کو بھی چاہے صحابہ کرام کو کہتا ہو یا اہل بیت عظام کو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معصوم ہے تو پھر یقیناً وہ گمراہ، بد دین، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیشین ہیں، آخر میں مفتی آصف اشرف جلالی صاحب قبلہ کو ان لوگوں نے اپنا لقمہ تر بنا لیا اور اپنے مفاد کے لیے تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، مفتی آصف صاحب کو پہلے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ہے۔ لیکن ایک بات تو پکی ہے
میں کہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب اگر آپ کو تھوڑی بہت شرم و حیا ہے، یا پھر جو سید عرفان مشہدی صاحب قبلہ ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا آپ یہ سوچیں کہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد سلطانی ایک خنزیر کی اولاد نے کیا کیا تھا، ڈائریکٹلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی تھی، اور ایک عورت تھی اس نے حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غاصب کہا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ اس وقت کہاں سو رہے تھے؟ آپ کو شرم و حیا نہیں ہے ذرا بھی کہ آپ لوگوں نے سب نے مل کر کے ان کو تو جیل میں ڈلوا دیا، لیکن آپ کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں آئی کہ ان ظالموں نے ابوبکر صدیق کو گالیاں دی؟ اس وقت آپ کا ایمان کہاں سو رہا تھا؟ آپ اگر واقعی سچے سنی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان ظالموں کو، مردودوں کو، ان کو بھی سلاخوں کے پیچھے ڈلوائیں، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ وہ رافضی ہیں اور آپ نیم رافضی ہیں۔ یہ بات آگے پہنچا دیں تاکہ ان کو شرم و حیا آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔